أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے آگے بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں، کتاب اللہ، رجال اللہ، ایک اللہ کی کتاب یہ نازل فرمائی، پھر اللہ کے بندے، بندوں سے مراد برگزیدہ بندے، پسندیدہ بندے، چنیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، جن کو حضرات انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی مصطفیٰ ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے معنی چوز کیے ہوئے، دا چوزن ون، چنے ہوئے۔ تو اللہ ان کو چنتے ہیں، اللہ ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، مجتبی ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تو اپنا حکم کتاب اللہ کے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیج کر اس پر عمل سکھلاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی ایک بڑی مشین لے کر ہے، مثال کے طور پر ایک بڑا جنریٹر لے کر ہے، تو کمپنی والا ایک تو اس کا بکلیٹ جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، جس میں اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، تفصیلات ہوتی ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کرو، ایسا ہوا تو ایسا کرو، اس کو ایسا کرنا، اس کو ایسا نہیں کرنا۔ لیکن چیز بڑی اور بھاری ہونے کی صورت میں وہ صرف بکلیٹ دے کر نہیں بھیجتا، بلکہ اپنی طرف سے کمپنی سے آپریٹر کو بھیجتا ہے۔ تو کمپنی کا آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کیا کرتا ہے، آپریٹ کر کے دکھاتا ہے، اور اس کی جو عملی چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، ساتھ ہی اپنے بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اب وہ عمل کر کے بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے دین و شریعت پر چلنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا، آپ کی بتائی ہوئی شریعت اور سنت کے سانچے میں، اس کی شکل میں ہم کو سیکھنا، یہی اصل ہے۔ ورنہ خود سے کرتے جائیں گے تو دین نہیں رہے گا، ہر ایک کی مرضی ہو جائے گی۔ تو شریعت اور سنت یہ عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے،
گلوبل ہے، جہاں بھی جاؤ ایک ہی طرح سے نظر آئے گی، اور جو رسم و رواج اور بدعت و خرافات ہوتی ہیں وہ جگہ جگہ کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ خود اس کی ایک نشانی ہے۔ دیکھیے، اذان ہے، سنت ہے، اذان کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ حدیث شریف کی کتابوں میں ہیں۔ تو جو الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں اذان کے، انہی الفاظ کے ساتھ اذان دی جائے، اسی زبان میں دی جائے۔ اب ایسا نہیں بولنا عربی میں اذان دیے تو کون سمجھیں گے، اس لیے تمل ناڈو میں تمل میں اذان دیو، تلنگانہ میں تیلگو میں دیو، بنگال میں بنگالی میں دو، گجراتی میں گجراتی میں دو، نہیں بولیں گے۔ معنی سمجھ میں نہیں آتا نا، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی اذان ویسی ہی ہوگی۔ دیکھو، دنیا میں کہیں بھی اذان ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، جو ہی اللہ اکبر کے الفاظ شروع ہوتے ہیں، سب سمجھ لیتے ہی اذان ہے کر کے، اور مؤذن جو ہے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دیتا ہے۔ تو اگر دور سے بھی دیکھیں، آواز نہ بھی پہنچ رہی ہو، تب بھی اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اذان دے رہے ہیں، یہ مؤذن صاحب۔ تو یہ ایک نشانی ہے، تو نشانی کو بدلنا نہیں چاہیے، اس کو ویسے ہی برقرار رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے زبان عربی ہی میں اذان ہوگی، خطبہ ہے عربی میں ہی ہوگا۔ نہیں حضرت سمجھتے نہیں حضرت، اس لیے ہماری زبان میں نہیں، ممبر کو جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی ہی میں ہوگا۔ اب سنو، اذان جو ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اخیر میں لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اب کوئی بولے لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ ہونا، اس کے بجائے محمد الرسول اللہ پر اذان ختم کی جائے، یہ اچھا نہیں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا بولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بتائیں، تو حدیثوں میں ایسا ہی آ کر ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ اذان میں بڑھانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم اخیر میں بڑھائیں گے تو کوئی شروع میں بھی بڑھا سکتا ہے، وہ شروع میں بڑھائے گا۔ تو اس طریقے سے دین کے احکام وہ جو ہے گھل مل جائیں گے، اس کی صحیح شکل بدل جائے گی۔ اس لیے اس کو ویسے ہی برقرار رکھنا ہے، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آنے دینا، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے شروع میں کچھ بڑھا لیں، اپنی طرف سے بولنا شروع کریں، اس کے بعد میں بڑھائیں، اجازت بالکل نہیں ہے۔ ایسا کریں گے تو دین بدل کے رہ جائے گا، ہر آنے والا بڑھائے گا گھٹائے گا، تو دین کی کیا شکل باقی رہے گی؟ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، اسی کو شریعت و سنت کہتے ہیں۔ یہی اصل ہے، اس پر عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ اب اگر بدعت و خرافات آ جائیں گی تو اصل جو چیز ہے عمل، اس کی طاقت اصل سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف چلی جائے گی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، ایک کسان وہ غلہ اپنی زمین میں اگانا چاہتا ہے،
مثال کے طور پر دھان، اب دھان ڈالے اس کی بالیاں آنا شروع ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود سے کچھ گھاس، خود رو گھاس آ جاتی، خود بخود اگ جاتی، بڑی بڑی بھی رہتی، ہری ہری بھی رہتی، دیکھنے میں اچھی بھی نظر آتی، ہوا چلی تو بڑی پیاری نظر آتی، لہلہاتی۔ لیکن کسان کیا کرتا، اس کو پکڑ کر اکھاڑ کر پھینکتا۔ اب اگر کوئی سٹی والا جا کر پوچھے واٹ از دس، کیا تو نے کیا بولے گا، یہاں سے کس کہے گا، یہاں سے ہٹ، تو تجھے کیا معلوم، تو کیا جانتا ہے، نہیں پھر بھی ذرا بولو نہ تو جی جاؤ گی تمہارا کام کرو، تمہیں کیا کرتے کہ یہ کہیں کو وہ کہیں کو کچھ لوگ، لیکن پھر بھی آج کل چھوڑتے ہاؤ وہی کرنا شروع کرتے، انہیں پھر بھی پوچھتا وہی کہتا، تو انہیں کیا کرتا ہے، ارے مٹھوس نہ کرتی، تو سمجھتا بھی نہیں نہ رہے، تجھے بولنا کیا، خیر سن کر کیا کرتا ہے، بولتا دیکھو ہمارے لیے اصل جو ہے وہ فصل ہے، اچھی فصل ہونا، زیادہ مقدار میں ہونا، خراب نہیں ہونا، اس لیے ہمیں محنت کرتے ہیں۔ اب اگر اس گھاس کو چھوڑ دیں گے تو یہ گھاس زمین کی قوت کو، زمین کی طاقت کو اپنی طرف کھینچ لے گی، تو کیا ہوگا، اصل جو فصل ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اتنے موٹے نکلنے کی دھان اتنی نہیں نکلے گی، کم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو گھاس ہے، جنگلی گھاس، خودرو گھاس خود آ گئی، اتنی بڑی بڑی ہے، وہ زمین کی قوت کو، طاقت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تو ہماری فصل کم پڑ جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو نکال کر پھینکتے ہیں، تاکہ پوری زمین کی قوت، اس کی پوری توانائی، اس کی پوری قوت جو ہے فصل کو ملے۔ جیسے آم کے سیزن میں بولتے نہیں حضرت یہ سال کیا کی برابری آم آیا نہیں کرتے ہے، نہیں دوسرے سال ماشاءاللہ اس سال خوب آیا بولتے ہیں، سال کو آم، ایک سال کم ہوتا ہے، ایک سال زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی، یہ نئی چیزوں کی وجہ سے، جیسے گھاس خود بخود آ گئی، ویسے ہی دین میں نئی چیزیں آ جائیں گی تو عمل کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ اصل میں مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، اس کے قریب ایک درگاہ ہے، سمجھو درگاہ آباد رہے گی، آدمیاں بھر کر رہی، مسجد ویران رہے گی، درگاہ میں دیکھو لائٹاں کیا، پھولا کیا، خوشبو کیا، آہا جگ کر بنی گی، مسجد جا کے دیکھو جالے کیا، دھولا کیا، مٹی کیا، اللہ اکبر، ادھر لوگاں بھر کو، ادھر مسجد خالی، ادھر چمک دمک ہے، ادھر ویران، ادھر روشنی ہے، ادھر اندھیرا ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو کیا ہوا، عمل کی قوت وہاں لگنے کی یہاں لگ رہی ہے، زکوٰۃ دینے دل نہیں ہوتا، ادھر زیوراں کاٹ کو ڈالنا، ہنڈی میں پیسے ڈالنا بہت آسان معلوم ہوتا، پھول ڈالتے، ادھر زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، برابر حساب کر کے دینا، سال برابر حساب کر کے دینا، یہ زکوٰۃ ہے، یہ مال کا حق ہے، اس میں آگے پیچھے کریں گے، بہت سے لوگ تو دیتے نہیں، اللہ معاف کرے، دیتے نہیں، کروڑوں کا ہے، چتر تکلیفیں نہیں ہوتی، واہ کتنی دولت ہے وہ بھی معلوم نہیں، پیسہ کہاں سے جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا نہیں، یہ جنا نوٹا جمع کو رکھ لیا کرتے، ایک طرف سے اوپر سے کٹے رکھتا ہے، نیچے سے دماغ کٹے کھا لگ جاتے ہیں، وہی
ویسی دولت سے کیا فائدہ بولو؟ انہیں اوپر جب تک رکھتا ہے نیچے سے دماغ کھالے کھالے جاتی ہے. دماغ خطرناک چیز، یاد رکھ لو، لگی گا تو پورا ہوں صاف کر چھوڑ دیتی ہے. نیچے سے جانا ہے کٹے کٹے جاتے ہیں. 2000 کے کام تو 2000 کی نوٹس ختم ہو گیا. مثال بہت ہوگی، چلی گی نہیں چلی گی، اب ختم ہوئی گی. 2000 چلنا کو نہ تھی سو ہے کہ نہیں کی 1000 کی چلی سوچی کیا. تو ویسا ایک طرف سے ختم ہوتی جاتی دولت سمجھ میں. تو فرض جو ہے اس میں کمزوری ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے. ایک تو بعض لوگ دیتے نہیں، بعض لوگ دیتے ہیں اندازے سے دے دیتے. چپکے ذرا دیے سوچے مڑی میرے ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟೆ الحمدللہ دے دایا ہماری بہت ایسا. ارے حساب کر کے دینا. گورنمنٹ کو پیسے بنتے نہیں، حساب کرتے نہیں کرتے بولو. پورا حساب کر کو کاٹتا ہوں. الیکٹرک بل ہے، حساب کر کو دیتے نہیں دیتے. چپکے 200-400 روپے دے چھوڑا ہے دے رہا ہے تو ٹائم ہوتے آٹو میٹر کاٹ رہا ہے کہ نہیں. تو دینا ہے، حساب کر کے دینا ہے، پورا دینا ہے. ادھر اللہ کا حق دے کے لوگ بولے تو جمانے کا ایک طرف ہے، تو دینے کا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یاد کرو، ذہن میں رکھو، حساب کر کے دینا، برابر دینا، نہیں تو بہت سخت وہی جائے. عورتوں کے پاس ون وے ٹریفک، خالی لینا ہے، زیورہ لینا ہے. زکوٰۃ دینا اللہ کے واسطے وہی بولا کرنا. خالی بولنا دو تمہاری زکوٰۃ تمہیں دے دو کر کو شروع کرتے. ہمیں کماتے کیا، ہمارے پاس ہے کیا کہتے. ارے بابا تمہارے پاس اتنے لاکھوں کا زیور ہے نا، تمہارا نہ ہو تو تمہیں دو. میں کہاں سے دینا، میں کماتی ہوں کیا، میں لاتی ہوں کیا کہتے ہو. زیور میں سے دو، زیور کے پیسے کو کیا دیتے کیا، وہ بیچتے کیا. اللہ اکبر. ماروڑی پرچا کو رکھنے ہوتا، پیسے رکھ کو سود کو لے، زیور رکھ کو سود کو لینا ہوتا. ادھر اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے زیور بیچنے ہوتا نہیں کرتے. سنو، اصل مسئلہ جو ہے پرانے زمانے میں کرنسی جو ہوتی تھی وہ دینار درہم. دینار سونے کے پیسے، درہم چاندی کے پیسے. 200 درہم رہے تو 5 درہم زکوٰۃ نکلتی. 100 کو 2.5 کا حصہ، 40 کو 1 اور 1 40 کو 1 کہتے ہوئے 80 اور 1 20 کو آدھا 2.5. پھر یہ 100 کو 2.5 ویسے ہی اور 100 اس میں 2.5 تو 2.5 ملا تو 5. تو 200 درہم رہے تو 5 درہم. یہ موٹا حساب ہے، 40واں حصہ. اتنا کم کون بھی لیتے نہیں. آج جی ایس ٹی پوچھ کر دیکھو، اٹھاتے ہی کتنا ہوا 18% کہتے ہیں. جی ایس ٹی ایک کہتے، سی ایس ٹی ایک کہتے ہیں. کیا رے بابا یہ تو نہیں، وہ سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ. ادھر سے بھی پکڑتا ادھر سے بھی پکڑتا. ہاتھ میں پیسے دیے تو بلیک منی کرتا، ٹرانسفر کرے تو ٹرانزیکشن کرے تو وائٹ منی کرتا. ارے واہ، وہ کیسا ہے بابا، کیونکہ دھوپ چھوڑ کے سکتی. ادھر دیکھے تو نوٹ کالی دکھتی، ادھر جا کے دیکھے تو اجلی دکھتی کر کو. وہ کیا ہے بابا، بلیک منی کہتے، وائٹ منی کہتے. ہمیں دیے پیسہ دیے، خرا کا دیے تو وہ بلیک منی کہتے، اس کے تھرو دیے تو وائٹ منی کہتے. کیا کرتا، ادھر سے بھی پکڑتا ادھر سے بھی پکڑتا. اس کی نظر سے بچا کو لینا نہیں، دیے تو بلیک منی. سمجھ گئے؟ دنیا دیکھو کیسی چل رہی ہے. خیر، تو ویسا دنیا کے اعتبار سے کوئی بخشتے نہیں، پورا پکڑتا. لیکن اللہ جل جلالہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ ہی دے رہا ہے. اور دے کر اللہ اتنا مانگ رہا ہے، اتنا کم 40واں حصہ، وہ بھی اللہ اپنے لیے نہیں. تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم.
زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی، حالانکہ اللہ کے لیے بولے تو اللہ کے لیے ہو جانا چاہیے تھا، اللہ لیتے بھی پھر بھی بندوں ہی کو دیتے۔ تو اس لیے حساب کر کے دینا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت و خرافات کی وجہ سے عمل کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اصل چیزوں میں کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیزوں میں خوب کھلائیں گے، خوب پکائیں گے، دیر چڑھائیں گے اور موقع سے چڑھائیں گے، لیکن زکوٰۃ کا حساب دیں گے کیا تو نہیں دیں گے، سمجھتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو، اللہ جل جلالہ دیا ہے مال تو اس لیے اس کا حق ادا کرنا اس میں ضروری ہے۔ دوسری چیزیں آپ خرچ کریں، دوسری چیزوں میں آپ دیں، وہ آپ کی بات ہے، لیکن وہ بھی صحیح طریقہ رہا تو ٹھیک ہے۔ غلط طریقے میں اگر خرچ کرتے ہیں تو جواب دینا پڑے گا، لیکن مال کا جو حق ہے اس کی جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ ضروری ہے۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح سن لیں، اللہ آپ کو مال دیا ہے، لاکھوں لاکھوں کا زیور دیا ہے، آپ کے زکوٰۃ زیور، آپ کے زیور کی زکوٰۃ آپ پر ہے، مردوں پر نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، یہ الگ بات ہے کہ مرد لوگ احسان کرتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ورنہ تمہارا مال ہے، تم ہی کو دینا ہے۔ جیسے نماز ہماری ہے، ہم ہی کو ادا کرنا ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، ہم ہی کو رکھنا ہے، ویسے ہی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم کو ہی دینا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو عذاب علیم، بڑے عذاب کی خوشخبری دو، یعنی ان کو وہی سنا اس دن جب کہ تمہارا مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، سونا ہو چاندی ہو، اس کو جہنم میں ڈال کر پھر داغا جائے گا اس سے، تمہاری پیشانی کو، تمہارے بازوؤں کو، تمہاری پیٹھ کو، اور یہ کہہ کر کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ ایسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مال وہ بال بنے گا، اس کے گلے میں اژدھے کی شکل میں ڈالا جائے گا، جو اس کے گالوں کو، اس کے کلوں کو نوچ رہا ہوگا، بول بول کر انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو میری ماں اور بہنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھنا، اسی طریقے سے بڑے لوگوں سے آگے نہیں بڑھنا، علماء مشائخ سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی ادب بجا لانا۔ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ادب سے۔ بعض لوگوں کو زیادہ بات کرنے کی، بولنے کی، پوچھنے کی عادت ہوتی ہے، اور اگر خاموش رہے تو خاموشی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے تربیت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، بعض وقت خاموشی کے ساتھ ہی تربیت کرتے ہیں۔ یہ تو آگے خود سے بڑھ بڑھ کر جی بولنا، بڑوں کے سامنے آگے خود لفظ کشائی کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا۔ دیکھو اس کا معنی یہ نہیں ضروری چیز پوچھے تو بھی نہیں بولتے، کیوں کر کے بولے تو شکیل ہے بولا نہیں، کیا بھی بولنا نہیں کر کوئی سا اسکول میں جا کو ایگزام میں کیا بھی بولے نہیں، مدرسے میں آپ کو استاد پوچھے تو سبق بولے نہیں، کی کرتے ہوئے شکیل ہے بولے استاد کے سامنے کیا بھی بولنا نہیں کر سو، ایسا کیا وہ بولے کی بات، اچھا اچھا نا میرا نام بول چھوڑ دیں گے۔ بے ضرورت بات، بے موقع بات، سمجھ گئے؟ اس کے بعد اگر وہ کیا بھی بولنا نہیں کرتا، ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹی ٹی آیا، ٹکٹ پوچھا، کیا ابھی بولتا نہیں،
کہ وہ تو خان خواہ سے آیا، سو حضرت بولے کہ آدمی بول نہیں کرتا، بولے کیا کریں گا، بولو گیٹ آؤٹ کہیں گا، آئی تھنک باہر نکالو گھر ڈالتا ہو رہے ہیں۔ ضروری بات ہے تو ضرورت کی بات کرنی چاہیے، بے ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے، بے ضرورت سوال نہیں کرنا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش رہتے، کوئی سوال کیا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی سوال کرتے تب بھی اٹھاتے ہی فوراً بڑھ نہیں بولتے تھے، اللہ و رسولہ عالم بولتے تھے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا گیا، کتنا علم دیا گیا، اولین و آخرین کا علم دیا گیا، لیکن کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے آپ پوچھنے والے آپ نہیں جانتے ہیں، میں جس سے پوچھا جا رہا میں بھی نہیں جانتا، جیسے آپ کو معلوم نہیں مجھے بھی اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آداب ایک بڑی چیز ہوتی ہے، جتنا ادب آئے گا اتنی محبت دل میں آئے گی، جتنی محبت دل میں آئے گی اتنی ہی اطاعت انسان کے مزاج میں آئے گی، یہ چیز اصل ہے۔ تو فرمایا دین سارا کا سارا ادب ہے، دین سارا کا سارا کیا ہے؟ ادب ہے، اللہ کے ساتھ ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، والدین کے ساتھ ادب، اساتذہ کے ساتھ ادب، مشائخ کے ساتھ ادب، بڑوں کے ساتھ ادب۔ ادب سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے اطاعت آتی ہے۔ آج برا نہیں ماننا، غلط نہیں سمجھنا، آج شادیاں ہو کر چند دنوں میں رشتے ٹوٹتے ہیں۔ کیا ابھی میں ایک سفر میں گیا، وہ مجھے بلائے سو خاجی صاحب، ان کے بیٹے حافظ صاحب، انہوں خود سنا حضرت ہمارے بابا کے پاس ایک دن پہلے آ کر ایک جوڑا آیا، ایک دن پہلے نکاح کیا، وہی جوڑا دوسرے دن آیا، ہم نے نکاح توڑ کر رکھو کر کو وہی مطالبہ کیا، ایک دن کی بات۔ اب سوچو زندگی کیا ہے، بولو اللہ کی پناہ۔ پڑھائی کر پڑھاتا تو بچوں کو دماغ اوپر چڑھ جاتا، کیسی باتیں۔ ایک جنا بولتا ہے حضرت نکاح ہو کر ایک ہی کمرے میں ہیں، ایک ہی ساتھ ہیں، انہیں کس کرنے کی بات کرتی ہے، انہیں کس کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیسی نہیں کی زندگی، جلتے توے میں بڑی جگہ ہے، یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ بولو کچھ تو بھی پوچھے گا، تمہیں تمہاری زندگی دیکھ لو، میں میری زندگی دیکھ لیتی ہوں۔ ایک جنا آپ کو ہوتا ہے میرے پاس، کیا حضرت میں آفس جانے کے واسطے گھر سے نکل کو بس اسٹینڈ میں آپ کو بس کے واسطے کھڑا ہے، تو پیچھے دوسرے کے ساتھ بائک میں آپ کو کرتی ہے حضرت، میں کیا تم بولنے گا تو چھوڑ دو جی، تم دوسرا دیکھ لو، تمہارا رشتہ دوسرا دیکھ لو، روخا لگ دیو، میں بھی وہ شادی کرتی ہوں، ایسے سب باتیں کرتی، یہ کرنے کی باتیں کیا ہے؟ ایک نوجوان روتا ہے، ایسا روتا ہے، ایسا روتا ہے، کی بات تو رہ سکا ہے کو مجھے غصہ دلاتی ہے، ایسا غصہ دلاتی ہے، ایسے باتیں کرتی، دل جل کر رہ جاتا۔ کیا آپ ویسا کیا بولا تو نہیں حضرت، رہ سکا ہے کو بولتی، اب تم نہ غصہ دلاؤں کی بول کو خود ہی بولتی، میں دوسرے کے ساتھ سو لگا، دوسرے کے ساتھ ایسے ویسے کام کر رہا ہوں، تم نے کیسا نہیں رہا، ایسا پوچھتی۔ اب مجھے غصہ آنے کی دیری، نالائق نکل جا ایسا کر کو بولتے ہی فوراً اماں کو فون کر رکھتی، مجھے جاؤ کرتی ہی، مجھے گھر چھوڑ کو جاؤ کرتی، ایسے سبھی بتی لگا کو، لڑائی لگا کو، روز کی روز زندگی تباہ کر لگا۔ دیکھو کیسی بات ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا ہوں شوہر کا سجدہ کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
وہ تمہاری پوری زندگی کا خیال رکھتا ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایسی باتیں جلانے کی، تکلیف پہنچانے کی، فساد ڈالنے کی، کیسی کیسی باتیں ہیں، دل دکھتا ہے۔ آج کورٹ کچہریوں میں جاؤ، مسلمانوں کے کیسز اکثر طلاق کے، خلا کے، طلاق کے، خلا کے۔ مذاق ہوگی کیا شریعت کی؟ طلاق اتنی آسان چیز کیا ہے؟ رشتہ توڑ لینا اتنی آسان بات کیا ہے؟ بولو، یاد رکھو، ایک غیر مرد، غیر عورت، کوئی تعلق نہیں، دیکھنا جائز نہیں، چھونا جائز نہیں، بات کرنا جائز نہیں، لیکن وہی مرد وہی عورت نکاح کے بندھن میں آتے ہیں، رشتے میں جڑتے ہیں، تو اب ساری چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں۔ تو یہ کیسے جائز ہوئی؟ یہ صرف اللہ کے نام سے جائز ہے، صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر اس رشتے کو جوڑا گیا۔ اس کو عقد نکاح بولتے ہیں، عقد بولے تو گھاٹی، دونوں کو جوڑے، اللہ کے نام سے جوڑے۔ اور طلاق کے معنی کھولنے کے ہیں۔ اس رشتے کو اگر نہ نبھا سکے، نہ جوڑ سکے، تو اس کو، اس بندھن کو جو باندھا گیا ہے اس کو کھول دیتے ہیں۔ اب مذاق ہو گئی شریعت اللہ کی پناہ۔ اس لیے ہر ایک بھی اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم دو، اخلاق سکھاؤ، سمجھاؤ۔ اتنا دماغ چڑھ گیا ہے اللہ کی پناہ، کچھ بھی شوہروں کو خاطر نہیں لاتی، اور اگر انہیں زیادہ پڑھ کر اس کی تنخواہ زیادہ ہے تو ہوگا، انہیں گھر کے کام والے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے برتاؤ ہو رہا ہے۔ کیا حضرت آج پورا ادھر ہی سپورٹ کر رہا ہے، ان کی سائڈ میں باتیں کر لے کر نہ کرو، یہ تمہاری سائڈ میں بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ، تمہارے حقوق بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بول رہا ہوں میں، ایسے واقعات روز کے روز سننے میں آتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے آداب کو بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آداب بہت بڑی چیز ہے۔ If wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. If character is gone, everything is gone. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ولك الشكر. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، قصوروار ہیں، ناانجار ہیں، اللہ پاپی ہیں، اقرار مجرم ہیں، اللہ بڑے گندے ہیں مگر آپ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، اللہ ٹوٹی ٹوٹی نیکیوں کو قبول فرمائیے، اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، اللہ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ بہت سے لوگ قرضدار ہیں، اللہ بہت سے لوگ بے گھر ہیں، اللہ بہت سے لوگ بے در ہیں، اللہ بھوکے ہیں، اللہ پیاسے ہیں، اللہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، اللہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اللہ اے اللہ سر چھپانے کو سایہ نہیں ہے، اللہ سب کے حال پر رحم فرمائیے، اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، اللہ کرم فرمائیے، اللہ مہینے گزر چکے ہیں، اللہ ایک وقت کا کھانا ہمیں نہیں ملتا تو بے قرار ہو جاتے ہیں، ایک وقت کی چائے نہیں ملتی تو بے تڑپ جاتے ہیں، اللہ بچے کو دودھ نہیں ملتا تو اللہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ مہینوں کا عرصہ گزر چکا ہے، اللہ اے اللہ رحم فرمائیے، اللہ دیکھتے دیکھتے رمضان بھی آ گیا ہے، اللہ عید بھی آ جائے گی، اللہ ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے، اللہ انسانوں کو سکون کا سانس نصیب فرمائیے، اللہ
اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائے اے اللہ، اے اللہ پوری اقوام عالم کے سامنے امت نہتی کھڑی ہے اللہ، سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں اللہ، اے اللہ سب تو اے اللہ طرح و اکناف رہنے والے ہیں، اے اللہ مست ہے اللہ، اے اللہ اپنے چیزوں میں مست ہے اللہ، انہی کے درمیان میں ایمان والے بھائی بہن ہیں اللہ، معصوم بچے ہیں اللہ، بیوہ عورتیں ہیں اللہ، یتیم بچے ہیں اللہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، سب اللہ اجنبی بنے ہوئے ہیں اللہ، تو سب سے بڑا مہربان ہے اللہ، قدردان ہے اللہ، اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اللہ، پوری امت کی طرف سے دعا کرتے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ ان جیالوں نے اے اللہ ان مستانوں نے آپ کی محبت کے دیوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے اللہ، اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں اللہ، اپنی بیویوں کی قربانیاں دی ہے اللہ، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہے اللہ، قیامت میں اللہ ان کا کیا مقام ہوگا اللہ، کیا درجہ ہوگا اللہ، اور ہم دنیا کر کے اسی میں رہ گئے اللہ، ہمارا کیا ہوگا اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، شاعر اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین کے ایک چھوٹی چیز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ملک کے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، بہترین اے اللہ تبدیلی پیدا فرما دیجیے اللہ، نظام عالم میں بہتری لا لیجیے اللہ، آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، تو رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے اللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔